دل کا معاملہ، مخالفین کے دل موم تو حکومتی وزراء کی پتھر دلی، تیور کیا بتاتے ہیں؟ امریکہ کو کٹہرے میں دیکھنے کی خواہش، ہلاک ٹیکسی ڈرائیور کے بھائی نے ڈرون حملے کا مقدمہ امریکہ کے خلاف درج کرا دیا۔ اوباما جاپان پہنچے تو مشیل اوباما پاکستان ہاؤس، معافی دونوں نے نہ مانگی، فوٹو سیشن اچھا رہا۔ احساس ذمہ داری یا آئین کی پاسداری، وزیراعظم پردیس سے بھی ویڈیو لنک کے ذریعے فرائض منصبی نبھائیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید عائشہ ناز، اور خبر یہ ہے کہ ایسے میں جب وزیراعظم علیل ہیں اور دل کے عارضے کے سبب ان کا آپریشن ڈیو ہے تو حکومتی وزراء کی جانب سے بجائے یہ کہ نرمی اختیار کی جائے، سنگباری کا سلسلہ جاری ہے۔ موضوعات آپ جان چکے ہیں پروگرام کے، لیکن آغاز اسی سے کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے ہارون صاحب زبان شیریں ملک گیری، لیکن ملک ایسے چلا کرتے ہیں؟ وہ بیانات دکھائیں نا جی ذرا، پھر اس پہ بات میں پروڈیوسر صاحب کو کہوں گی کہ وہ ذرا پہلے بتائیں تو صحیح، دکھائیں تو صحیح کہ کیا بیانات دیے گئے حکومتی وزراء کی جانب سے۔ پاکستان کے امن کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، پاکستان میں ترقی عمران خان کو گوارا نہیں ہے۔ سندھ کے شہروں میں خاک اڑتی ہے، وہاں آصف زرداری صاحب کے نوخیز بیٹے کی نظر نہیں پڑتی، پشاور کے چوہے مارے نہیں جاتے، آپ آتے ہیں اور آ کے آپ حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب کیا خواب دیکھتے ہیں؟ سڑکوں پر دھرنا دے کے بیٹھوں گا، معیشت کا قتل کروں گا، روزگار کا قتل کروں گا، مستقبل کا قتل کروں گا۔ وہ سڑکوں پہ انتشار اور جنگ و جدل دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں دعاگو وزیر اعظم صاحب کی تندرستی کا، ان کی زندگی کے لیے ہم دعائیں مانگتے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ ہمارا ان سے اختلاف ہے، ہم ان کی پالیسی سے اختلاف رکھتے ہیں، لیکن ہم ان کی زندگی کے دعاگو ہیں، خیر خواہ ہیں، وہ اچھے آدمی ہیں۔ وزیر اعظم اچھے آدمی ہیں، اپنی ٹیم کو ہدایت کیوں نہیں دیتے؟ دیکھیں بات یہ ہے، یہ سب سے اچھی بات جو ہے انہوں نے کی، کیا نام ہے؟ مولا بخش چانڈیو نے۔ مولا بخش چانڈیو چونکہ ایک خاص تہذیبی پس منظر، اگر آپ نے ان کی کتاب پڑھی ہو، دمشق کا انہوں نے سفرنامہ لکھا، ان میں ایک شائستگی ہے، اختلاف وہ بھی ڈٹ کر کرتے ہیں، کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ ظاہر ہے سیاستدان کو جب آپ بات کہنی ہو تو پوری بات کہتا ہے، لیکن آپ ذرا غور فرمائیے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پشاور کے چوہے مارے نہیں جاتے، وہ چوہے مارنا عمران خان کا کام ہے؟ کسی بھی سب سے زیادہ چوہے نیو یارک میں ہیں دنیا میں، تو پھر کیا کسی حکومت کو اس لیے ناکام قرار دیا امریکی حکومت کو کہ نیو یارک میں چوہے زیادہ ہیں؟ بھئی یہ کوئی ایشو ہے۔ اور وہ دیکھیے کیا کہا پرویز رشید صاحب نے، روزگار کا قتل کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کو ہی قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اور بھائی جو اس کی غلطیاں خامیاں ہیں، جو اس کی اپروچ میں نقص ہے آپ کے نقطہ نظر سے، اس کو ضرور بیان کریں۔ اسی طرح وہ اپنا دوسرے دو تین آدمی ہیں، وہ اسی طرح کی چیخو پکار کرتے رہتے ہیں۔ وزیر اعظم بیمار ہیں اس وقت، 2-4-6 دن کا قصہ ہے، بتدریج صحتیاب انشاءاللہ ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اس وقت اپنی زبان قابو میں رکھیں۔ یہ تلخی بڑھانے کا مطلب کیا ہے؟ میرا یہ خیال ہے جیسے طلال چودھری کا کمپلیکس ہے کہ وہ پرویز الہی کے ساتھ تھا، پر ساتھ کیا تھا، ان کی گاڑی کے آگے بھنگڑا ڈالتا تھا۔ اچھا، اب وہ کمپلیکس تو نکلتا نہیں بھائی، تمہارا اپنا کمپلیکس ہے نا، ملک کو کیوں وفاداری ثابت کرنی ہے؟ پرویز رشید صاحب نے کو بھی یہ لائلٹی ثابت کرنے کا ہمیشہ پرابلم رہتا ہے۔ پچھلے ہفتے کوئی ہفتہ 10 دن کی بات ہے، انہیں نکالنے کا فیصلہ کر لیا تھا وزیر اعظم نے، پھر روئے پیٹے، ملاقات کا وقت نہیں دے رہے تھے۔ اچھا، انہیں کچھ حرکتوں کی وجہ سے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ اس کو بھی یہی، اپنے دانیال کو بھی یہی کمپلیکس ہے کہ جنرل مشرف کے ساتھ تھے۔ بھئی آپ کے اپنے مسائل ہیں، ملک میں کیوں تلخی پیدا کرتے ہیں؟ اس وقت وزیر اعظم بیمار ہیں، اور بڑی بے حیائی کی بات اگر کوئی آدمی اس طرح سوچے کہ بھائی انہیں نقصان پہنچے۔ اور بھائی ایک آدمی ہے، بیمار ہو گئے، سیاستدان بھی ویسے ہی آدمی ہوتا ہے جیسے دوسرے ہوتے ہیں گوشت پوش کا، اب وہ صحت یاب ہو جائیں تو پھر آپ زیادہ سخت لہجے میں بھی بات کر سکتے ہیں اگر ضرورت ہو۔ بولتا ہم سخت لہجے کی ضرورت کیا، آپ اپنی بات پوری کہیں۔ کچھ عمران خان کو احساس ہوا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ یہ 2-3 دن سے، اگر آج پھر اس نے کہہ دیا مستعفی ہونا چاہیے، اس وقت نہیں کہنی چاہیے یہ بات۔ اچھا، سرکاری پارٹی میں شروع ہو گئی ہے محلاتی سازشیں، کل بھی میں نے کہا تھا مجھے بہت سی تفصیل معلوم ہے، میں اس کا ذکر زیادہ نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ بدمزگی اس سے پیدا ہوگی۔ کوئی موقع محل کی کوئی نزاکت ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اپنے فکر مند ہیں کہ ہمیں اقتدار مل جائے اگر خدا نخواستہ انہیں کچھ ہو، کچھ دوسرے فکر مند ہیں، میرا خیال ہوگا تو خدا نخواستہ، اگر مجھے نہیں لگتا کہ
یہ کوئی ایسا پیچیدہ آپریشن ہے میرا خیال ٹھیک ہو جائیں گے. آج کی دنیا میں ان کے ان آپریشن کے بعد پچھلی دفعہ پیچیدگی پیدا ہو گئی تھی اور بہت خطرہ تھا, لیکن اب چونکہ وہ ایک دفعہ ایسا ہوا تو سڈنلی گئے تھے نا ہاسپٹل میں. اس دفعہ ڈاکٹر اظہر کیانی یہاں سے جا رہے ہیں, وہ ایک تجربہ کار آدمی ہیں, وہ مشورہ کریں گے اور بہت سے لوگوں سے مشورہ کیا گیا ہے, تو مجھے نہیں لگتا کوئی پرابلم ہوگا. لوگ نظریں گاڑے ہوئے بیٹھے ہیں, خدا نہ خواستہ کوئی پرابلم ہوا, وہ زیادہ عرصے کے لیے بیمار ہوئے تو غالباً فیملی کے سورسز جہاں تک بتا رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب ہوں گے اچھا عرضی طور پہ معاملات چلانے کے لیے. بعد میں تو جو ہوگا سو ہوگا. خواجہ آصف کو اپنے مستقبل کی فکر لاحق ہے, شہباز شریف کو اپنے مستقبل کی فکر لاحق ہے, اور لوگوں کو بھائی دم لو ذرا چھری کے نیچے, حوصلہ کرو تھوڑے دن کے لیے, اور بھاگے چلے جا رہے ہیں ان کو وہاں بہت سے لوگ وفاداری کا اور تعلق کا یقین دلانے کے لیے. یہاں بیٹھ کے جو ان کی مدد کر سکتے ہیں وہ کریں. اچھا, یہ وزیر اعظم کی غیر موجودگی کی وجہ سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ وزراء کو اتنا گرمی کھا رہے ہیں مئی کے مہینے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ کشمیر میں الیکشن ہو رہا ہے. اچھا. اور کشمیر میں جو آج پرویز رشید صاحب کہہ رہے ہیں, اور یا پرویز رشید صاحب گزشتہ 3-4 دن سے جو کہہ رہے ہیں, تو وہ کشمیر کے پیرائے میں کہہ رہے ہیں. وہ کشمیری عوام سے ہی مخاطب ہیں, کشمیر سے ہی وہ بات چیت کر رہے ہیں, تو لہٰذا ذمہ داری بھی ان کی لگی ہوئی ہے. تو اس وجہ سے ان کے بیان میں تلخی ہے, اور وہاں پہ جب عمران خان صاحب جاتے ہیں تو وہ بھی ان کی زبان سے بھی جو پھول جھڑتے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں. اچھا, دوسری طرف جو موقع جو آپ بات ہے نا اس وقت تھوڑے دن کے لیے ذرا صبر کر لیں. جو دوسرے لوگ ہیں جیسے سعد رفیق صاحب ہیں, تو سعد رفیق صاحب کی یہ رائے ہے بڑی سوچی سمجھی, اور اس رائے کا وہ اظہار کئی بار کر چکے ہیں کہ جناب جتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی ہے ہم اس سے 2 گنا بڑے ہیں. اچھا. تو لہٰذا جب وہ ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں, کیچڑ اچھالتے ہیں, تو ہمارے کارکن ہم سے بھی توقع رکھتے ہیں کہ ہم بھی اپنا دفاع کریں, اور ہم بھی پھر ان کی زبان میں ان کا جواب نہیں دے سکتے تو ملتی جلتی زبان میں ضرور جواب دیں. تو بلاول بھٹو کو کیوں رگڑا لگا دیا؟ دیکھیں بلاول بھٹو کا معاملہ بھی اسی سینیریو میں دیکھیں آپ. اچھا. اسے کشمیر کا معاملہ ہے, کشمیر کا الیکشن بہت بڑا سٹیک ہے. اب مثال کے طور پہ خان صاحب وہاں تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں جا کے کرتے کہ پچھلے 15 سال سے پی ایم ایل این وہاں پہ حکمران نہیں ہے کشمیر میں, لیکن وہاں پر جا کے جو سب سے زیادہ گالیاں دیتے ہیں وہ پی ایم ایل این کو دیتے ہیں. تو اب تصور کر لیں کہ یہ معاملہ دونوں طرف سے ایک سا ہی چل رہا ہے. اب ادھر سے بھی یار یہ قصہ نہیں ہے, وہ ایک سا ہی ہے. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ کوئی کسی کا لحاظ کرتا ہے, کوئی بڑی شرافت کا مظاہرہ کرتا ہے, کرنا چاہے تو کر بھی سکتے ہیں. چانڈیو صاحب کرتے ہی ہیں نا, تو اسے چانڈیو صاحب کو سیاسی طور پہ کوئی نقصان تو نہیں پہنچتا. اس کی وجہ چانڈیو صاحب کا بات ہے اب کی ہو رہی, اب کی بات ہو رہی ہے. چانڈیو صاحب اب یہ جب سے وہ بیمار ہے وزیر اعظم, اس کا علاج اور انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا, ایسی کیا بات ہے. تو اب جو کوئی شرم کریں, کوئی موقع محل کوئی چیز ہوتی ہے. اچھا, دوسری بات جو یہ جو چانڈیو صاحب والی ہے, دیکھیں سندھ میں پیپلز پارٹی کو ابھی تک کسی امیجیٹ تھریٹ کا سامنا نہیں ہے. اب جتنے پیپلز پارٹی کی طرف سے جو تلخ بیانات آتے ہیں نا, وہ پنجاب کی حد تک آتے ہیں. مثال کے طور پہ اعتزاز احسن صاحب جو ہیں وہ ٹی او آر کمیٹی کو شریف بچاؤ کمیٹی اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہتے رہتے ہیں, تو وہ اپنی جگہ تلاش کریں, میں نے کل بھی عرض کیا تھا. تو لہٰذا وہ بھی سمجھتے ہیں کہ باواز بلند زومانی باتیں کر کے کچھ تھوڑا بہت کیچڑ اچھال دیا جائے. حالانکہ وہ کم ہی اچھالتے ہیں, لیکن بہرحال جب اچھال دیتے ہیں تو کسی دوسرے کے کپڑے گندے کر کے وہ تھوڑا اس بات پہ خوش ہو جاتے ہیں کہ انہیں کوئی ریفرنس مل جاتا ہے. اچھا, خراب ہی ہوتا ہے, خود بھی تو خراب ہی ہوتا ہے. چانڈیوں کے لیول ہے جو پہلے بھی یہی تھا. ہاں, تو ایک میں عرض کروں گا, جو ہارون صاحب آپ جس بات کو محلاتی سازش کہہ رہے ہیں, وہ محلاتی سازش نہیں ہے, صلاح مشورے ہیں. ایک پولیٹیکل پارٹی میں صلاح مشورے ہوتے رہتے ہیں, اور ہر صورت کو سامنے رکھا جاتا ہے. جو لوگ جی ایچ کیو گئے انہوں نے کیا کہا, اور دوسری بات یہ ہے کہ جو جس یہی محلاتی سازشیں یہی ہوتی ہیں, اور صلاح میں ایک گروپ ہے, ایک گروپ ہے. ہارون صاحب بات یہ ہے, ایک سے زیادہ ہے نا, ایک دوسرے سے خدشات رکھتے ہیں. میں ایک سابق وفاقی وزیر ہیں, ان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات کی. انہوں نے کہا کہ ہماری جماعت کا نام ہے پی ایم ایل این, اگر این نہیں ہے تو پھر پی ایم ایل بھی یہ نہیں ہے. دیکھیے اصل بات تو ہوگا نا, تو لہٰذا این جو ہے, کہاں جائے گا, این از ویری مچ دیئر, اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے. اچھا, اب باقی سارے معاملات اللہ کے اگر نہیں ہوں گے نواز شریف صاحب تو مریم نواز ہوں گی, اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کرے, لیکن وہ ایک اور بات ہے, وہ ایک اور بات ہے. دیکھیے جہاں تک صلاح مشوروں کی بات ہے, مجھے اس معاملے میں تھوڑی سی انفارمیشن ہے, میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جو صلاح مشورے ہو رہے ہیں, جن کو آپ محلاتی سازش کہہ رہے ہیں, اس میں بنیادی طور پہ کچھ لوگوں کو کہا گیا ہے
کہ آپ نے ملک سے، لاہور سے اور اسلام آباد سے باہر نہیں جانا. ان لوگوں کے نام میں آپ کی خدمت پیش کر دیتا ہوں. پنجاب میں یہ ذمہ داری حمزہ شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ کو دی گئی ہے کہ آپ پنجاب کے اندر رہیں گے اور لاہور سے باہر کم سے کم جائیں گے. اسی طرح مدبر ہیں آپ کو. اسی طرح اسحاق ڈار، یہ تو آپ تائید کریں گے نا کہ دونوں بڑے عظیم مدبر ہیں. ہارون صاحب میں عظیم مدبر تو نہیں لیکن اچھے سیاستدان ضرور ہیں. اچھا اس کی وجہ خاص طور پہ حمزہ تو کیا لیاقت اس کی کا وجہ شاہکار ہے. ہارون صاحب میرا خیال ہے ابراہیم لنکن کے بعد حمزہ کا ہی ذکر ہوگا. ان کی سیادت پہ تائید کی مہر ثبت ہے عوام کی. وہ جیت کے ووٹ لے کے آئے ہوئے عوام الیکشن جیت کے آئے. حمزہ پر بھی اور اگر شہباز شریف کا بیٹا نہ ہوتا، نواز شریف کا بھتیجا نہ ہوتا تو پھر بھی میں ہر منتخب آدمی کے بارے میں یہی کہتا ہوں. تو لہٰذا ایک تو یہ بات ہے ان دونوں پہ، ان دونوں کو کہا گیا کہ آپ جذباتی ہو کے لندن میں. ابراہیم لنکن سے دوسری بات یہ ہے کہ دوسرا مرکز میں مریم نواز شریف اور اسحاق ڈار صاحب کو اور چودھری نثار صاحب کو یہ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ یہ بھی ملک سے باہر نہیں جائیں گے اور کوشش کریں گے کہ اسلام آباد کے گرد و نواح میں ہی رہیں. اچھا شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ چلے گئے، تو لہٰذا یہ ایک ارینجمنٹ ہے. شہباز شریف کا اور مسئلہ ہے. اچھا ایک تو وہ انہیں کہنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. دوسرا شہباز شریف صاحب تو کبھی 1 گھنٹہ بھی آرام سے نہیں بیٹھ سکتے. وہ ایسے موقع پہ آرام سے یہاں کہاں بیٹھے. اب میں جو بات عرض کر دوں ایک اور نقطہ. لیکن حبیب صاحب انٹرسٹ مینٹین رکھتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور یہیں سے بات کو جوڑیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ساتھ رہنے کا شکریہ. بریک پر جانے سے پہلے بہت ہی دلچسپ گفتگو جاری تھی کہ حکومتی صفوں میں کیا کھچڑی پک رہی ہے. اس پر ہارون صاحب یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ پردے میں رہنے دو، لیکن حبیب صاحب مصر ہیں کہ پردہ اٹھانا ضروری ہے. حبیب صاحب کیا کہہ رہے تھے آپ؟ میں عرض کر رہا تھا، دیکھیے ایک تو پلاننگ جو میں نے عرض کی کہ جس طرح ارینجمنٹ کی گئی ہے. دوسری بات دیکھیے کہ جو حکومت میں محلاتی سازشیں، پتہ نہیں وہ اب تعریف کیا ہوتی ہے ان کی. ایک تو صلاح مشورے کے ساتھ معاملات اس طرح چل رہے ہیں کہ محلاتی سازش کا چلیں جی سب سے بڑا الزام کس پہ لگ سکتا تھا؟ سب سے بڑا الزام اگر دیکھیں تو چودھری نثار صاحب پہ لگ سکتا تھا. پچھلے کچھ دنوں میں جس طرح بعض اخبار نویسوں نے اور بعض ٹی وی آپ کو پتہ ہے کس پہ لگ سکتا ہے. اچھا اب آپ بولے بلنے پہ تلے ہوئے. میں چاہتا نا چونکہ آپ کو اس کا احساس اندازہ ہو چکا ہے کہ میں وہ بات نہیں بتاؤں گا. میں چاہتا نہیں ہوں آپ اس سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کریں. آپ اچھی طرح بتایا کون کون محلاتی. میں آپ کو حقائق سے آگاہ کھل کے بات کریں. چودھری نثار صاحب جو ہیں، چودھری نثار صاحب جب، میں آپ کو اس کا ایک مثال دیتا ہوں کہ پرائم منسٹر جب ہوتے ہیں ملک میں تو اس وقت اگر پرائم منسٹر نے بھی چودھری نثار صاحب کو ڈھونڈنا ہے نا تو وہ ایک مسئلہ ہوتا ہے، 5 7 10 منٹ بعد وہ دریافت ہوتے ہیں کیونکہ وہ موبائل تو رکھتے نہیں اپنے پاس. جی جی بالکل. اچھا اور چودھری نثار صاحب کی طبیعت کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ ان کا جو مزاج ہے وہ بھی ذرا آسمان پہ رہتا ہے. لیکن جب سے پرائم منسٹر کی یہ صورتحال ہے کہ وہ ملک سے باہر ہیں اور بیمار ہیں، اس وقت سے جن لوگوں کو کوارڈینیشن کے لیے پرائم منسٹر نے مقرر کیا ہے، اچھا ان لوگوں سے وہ صبح اور شام کوارڈینیٹ کرتے ہیں. یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے طرز عمل سے کسی کو بھی یہ شبہ نہ ہو. آپ نے دے دی نا آپ کو، کسی کو یہ شبہ نہ ہو میں آپ کو بتا کہ ان کے دل میں کچھ اور ہے. یہ بات 100% غلط ہے کہ وزیر اعظم کو ان کو ڈھونڈنے میں کوئی وقت لگتا ہے. جب یہاں سے فارغ ہوں گے تو میں آپ کو اس آدمی کا نمبر دے دوں گا جو ان کے ساتھ ہوتا ہے ہمیشہ، اور ان سے فوراً رابطہ ہو سکتا ہے. سٹاف جو ہے وہ ساتھ ہوتا ہے. بعض سٹاف کے لوگ ہمیشہ ہر وقت وزیر کے ساتھ ہوتے ہیں. یہی بات غلط ہے. جس طرح نواز شریف کے بارے میں یہ مشہور ہے نا، وہ پائے کھاتے ہیں، جو بالکل غلط ہے. 20 سال سے نہیں کہہ رہے، تردید کرتے ہیں اس بات. نہیں 20 سال ہو گیا، اس سے بھی کچھ زیادہ ہو گیا یورو کے ساتھ. اس طرح یہ بات بھی غلط ہے کہ چودھری نثار سے رابطہ نہیں ہو سکتا. جب چاہے ان سے رابطہ ہو سکتا. میں اپنی بات پہ قائم ہوں. چودھری نثار صاحب سے میرے تو سامنے کا واقعہ ہے، آپ کے بالکل سامنے کا واقعہ. وزیر اعظم نے فون کیا، وہ کسی مصروفیت میں تھے، اور مصروفیت بھی ایسی تھی، میٹنگ جو انہوں نے بہت عرصے سے پہلے رکھی ہوئی تھی، اور وہ ان کا آدمی اندر آیا، اس نے کہا وزیر اعظم صاحب کا فون ہے، آپ کی میٹنگ ہے ان کے ساتھ. تو چودھری صاحب بہرحال میں جو 4 شخصیات کے آپ نے نام بتایا ان میں سے رانا ثناء اللہ ہی ایسے ہیں جو فیملی سے باہر ہیں، باقی 3 تو خاندان میں. دیکھیے چودھری نثار بھی ان لوگوں میں شامل ہیں. چودھری نثار صاحب اچھی، یہ تو دانائی کی بات ہے نا. رانا ثناء اللہ جو ہیں وہ پریکٹیکل آدمی ہیں، فہیم آدمی ہیں، جو بھی خامیاں ہوں. دوسری چیزیں وہ بیچارہ حمزہ کو کیا پتا ہے. دیکھیے اب بات یہ حمزہ کا کیا پتا ہے، اس کو مشرق کو بھیجے، مغرب کو چلا جائے. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ وہ تو چونکہ فیملی کا ممبر ہے، اس لیے مجبوری. دیکھیے حمزہ شہباز جو ہیں اس وقت وہ تمام سیاسی معاملات، چاہے وہ ضمنی الیکشن ہو
چاہے جو سیاستدانوں کی بعض خواہشات ہوتی ہیں, اچھا. کسی کا کوئی کام ہوتا ہے اٹکا ہوا ہوتا ہے, یہ سارے کے سارے یہ اصل ہنر ہے اس کا, جو یہ سارا سیاستدانوں کی اخبار نویس. دیکھیں یہ سارا لک آفٹر جو کرتے ہیں یہ ہم, اور آپ بھی ان اخبار نویسوں کو جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں جو ناشتہ کرتے ہیں. دیکھیں وہ ایک الگ بات ہے, ایک اخبار نویس تو ہارون صاحب ہر جگہ پایا جاتا ہے, وہ غازی صلاح الدین صاحب ہمارے ایڈیٹر ہوا کرتے تھے. اب آپ کو پتا ہے میں ان کے نام نہیں انہوں نے لوں گا. ایک بڑی دلچسپ بات کی, انہوں نے کہا ہارون صاحب, انہوں نے کہا کہ صحافی تو وہ مخلوق ہے جو رات کو بادشاہ کے ساتھ کھانا کھاتی ہے اور دوپہر کا کھانا وہ تندور پہ بیٹھ کے کھا رہی ہوتی ہے. دیکھیے ہمارا تو کام دھندا اس طرح کا ہے کہ صبح ناشتے پہ کبھی بادشاہوں کے اور شہزادوں کے ساتھ, کبھی ہم فقیروں کے ساتھ. جو حمزہ شہباز کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں وہ تنور پہ کبھی کھانا نہیں کھاتے. اچھا, یہاں پر دو سوال ذہن میں. سب سے پہلا سوال ہارون صاحب آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ وزیر اعظم کل کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرنے جا رہے ہیں. اب دل کا ان کا آپریشن ہونا, اس سے پہلے دماغ پہ بوجھ ڈالنا, ڈاکٹرز اجازت دے دیں گے اس بات کے لیے؟ نہیں, وہ بجٹ ایسی چیز نہیں ہے. بجٹ مارچ اپریل میں بننا شروع ہوتا ہے, اس سے بھی کچھ ایکسرسائز, اس سے پہلے بھی کچھ سٹینڈرڈ چیزیں ہیں جو ہمیشہ ہوتی رہتی ہیں, اور وہ اس کے بارے میں پرائرٹیز بہت پہلے طے ہو جاتی ہیں, باقی ڈیٹیلز ہیں. پھر یہ کہ وہ کوئی ایسا بھی پریشر نہیں ہے, وہ موٹی موٹی باتیں پوچھیں گے, چند ضروری باتیں ہیں, تجربہ بھی کافی ہے نا نواز شریف صاحب. پھر بجٹ پاس ہونے کے بعد بھی تبدیلیاں تو ممکن ہے نا. اگر کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے جو نقصان پہنچا رہی ہے, جو پرائرٹیز آپ نے طے کی ہیں, ویسے بجٹ ان کا ہے کیا؟ بجٹ کیا ہے, کبھی آپ نے غور کیا؟ کچھ سڑکوں کے پیسے ہیں, کچھ پلوں کے پیسے ہیں, کچھ ان کی ثوابدید کے لیے رکھے گئے پیکیجز دینے کے لیے, رہ گئی ایجوکیشن. اب میں زیادہ نہیں اس میں جانا چاہتا, ہیلتھ جو ضروری کام ہے, پولیس کی اصلاح عدلیہ, اس کے لیے تو کبھی ہمارے بجٹ میں پیسے ہوئے نہیں, جو ہیں بس وہی ہیں. اچھا, وفاقی وزراء سے مسلسل رابطے میں ہیں, ہم نے پروگرام کے آغاز میں بات کی ان وزراء کی, وزیر اعظم تک یہ ساری باتیں ایز اٹ از پہنچ رہی ہوں گی کہ وزراء کیا کریں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک تو پہلے میں تھوڑی سی ایک بات واضح کر دوں, ایک آزاد کشمیر کے لیے زیادہ پیسے رکھے جائیں گے چونکہ وہاں الیکشن. کل اسی پروگرام میں نے عرض کیا تھا کہ وزیر اعظم کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ موقع پہ موجود بھی ہو کسی جگہ پہ, اور وہ اگر بیمار ہو تو وہ اس کی جگہ کوئی لے لے. دیکھیے بہت سے لوگوں نے مجھے اس پہ ای میلز بھی کی اور ٹویٹر پہ بھی ایک فساد پڑا اور مجھے نام لے کے, تو میں اس پہ صرف واضح کر دوں کہ جب آپ ایسی باتیں کریں گے, دیکھیے یار فساد تو ہو گئی نا, وزیر اعظم کی موجودگی ضروری نہیں ہے, نہیں تو ان کا لندن میں اتنا بڑا کاروبار ہے, مستقل طور پر وہی عرض کر رہا ہوں. دیکھیے آرٹیکل 90 ہے دستور کا, اس کی شق 2 ہے. اس کے مطابق اس میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ وزیر اعظم اپنے اختیارات بذات خود یا اپنے مقرر کردہ کسی وزیر کے ذریعے استعمال کر سکتا ہے. اچھا. تو لہٰذا وہ جو ساری بحث ہے آج اس پہ بیرسٹر جو علی ظفر ہے انہوں نے بھی یہی بات کی, جو ایس ایم ظفر ان کے والدہ اور بڑے نامور قانون دان ہیں انہوں نے بھی یہی بات کی, اور بھی بہت سارے لوگ اب اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں. بیماری کے دوران کسی ایمرجنسی میں دوسری بات آپ کو موجود معلوم ہے کہ فرق پڑتا ہے آدمی کی موجودگی سے. نواب آف کالا باغ سے کسی نے پوچھا کہ سب سے اچھی کھاد کون سی ہے, اس نے کہا کھیتوں کی پگڈنڈیوں پر زمین کے مالک کے قدموں کی دھمک. بالکل. تو دیکھیں دوسری بات آپ فرما رہی تھی ابھی کہ جناب وزیر اعظم کے دماغ پر بڑا دباؤ ہوگا, ٹھیک ہے, ڈاکٹر کیسے انہیں, دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ وزیر اعظم کو اگر آپ میرے جیسا کم اعصاب آدمی سمجھتی ہیں تو پھر تو آپ کی یہ بات ٹھیک ہے. اچھا, وزیر اعظم کی مضبوط اعصابی کی کچھ مثالیں نہیں, کچھ اشارے آج شامی صاحب نے اپنے کالم میں دیے. آپ بھی کافی مضبوط ہیں. اچھا, اتنا جو ہے نا, یہ تو آپ کی صحبت میں رہ رہے بیچارے روتے رہتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر فرینڈلی فائرنگ کا سلسلہ شروع ہے, لیکن ہم بات کو آگے بڑھائیں گے. وقت ہوا ہے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. وزیر اعظم کے اعصاب کی مضبوطی کے حوالے سے حبیب صاحب رائے زنی کر رہے تھے. جی حبیب صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں رائے زنی نہیں کر رہا تھا, میں صرف کچھ واقعاتی اشارے کے بارے میں بتا رہا ہوں. رائے زنی جو آج فرماتے ہیں, جو آج کچھ شامی صاحب نے, ظاہر ہے ان کا طویل تجربہ ہے اس معاملے میں سیاستدانوں سے ملنے جلنے کا, تو اور بھی کئی کاموں کا آج انہوں نے کئی بتایا کہ اور بھی کئی کاموں کا طویل تجربہ ان کے, یعنی کتنے مضبوط اعصاب کے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ٹوٹنے والے نہیں ہیں, وہ ٹوٹنے والے نہیں, جھکنے والے نہیں ہیں, ٹوٹ سکتے ہیں. دیکھیں تو اتنے مضبوط اعصاب کے آدمی. دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ ویڈیو لنک والا معاملہ ہے نا, اس پہ اب وزیر اعظم ایک تیر سے 2 شکار کر رہے ہیں.
ایک تو یہ ہے کہ وہ کل ویڈیو لنک پہ آئیں گے, اس کی فوٹیج چلائی جائے جے کی پی ٹی وی پہ اور سارے چینلز چلائیں گے کہ وزیر اعظم اجلاس کی صدارت کر رہے ہوں گے, اور یہ پوری قوم کو میسج جائے گا کہ آئی ایم ان کمانڈ. ایک تو اس کا یہ ہے پولیٹیکل سائیڈ. اچھا, دوسری سائیڈ یہ ہے کہ وہ جانے سے پہلے ان کا خیال یہ تھا کہ وہ تو 27 تاریخ کو پاکستان میں ہوں گے, اب وہاں پہ ذرا لمبا ٹھہرنا پڑ گیا. تو 27 تاریخ کو انہوں نے آ کے جو کچھ بجٹ کے حوالے سے کچھ خصوصی ہدایات جو دی ہوئی تھی ان کا اپڈیٹ لینی تھی. تو اب وہ اپڈیٹ لی جائے گی. اس میں خاص طور پر جو معاملہ درپیش ہے وہ ہے ایگریکلچر کا. ایگریکلچر سے کا معاملہ جو ہے وہ 100 ارب روپیہ وہ وفاق سے پنجاب والوں نے مانگ رکھا ہے کہ ایگریکلچر جو ہے, چونکہ 80% ایگریکلچر یہاں پہ, تو ہم یہاں پہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں 100 ارب روپیہ دیں. اچھا, تو اس کے لیے کل ملاقاتیں بھی ہوئی جن کو ہارون صاحب محلاتی سازش کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے, نہیں کہہ رہا جس کو میں کہہ رہا ہوں اس کو آپ اچھی طرح سے پتا ہے. شہباز شریف نے حضرات میں آپ کو بتا دوں, میں عرض کر دوں ایک صرف چھوٹی سی کمٹمنٹ ہو چکی ہے, وہ پیسے مل جائیں. تو شہباز شریف صاحب نے, سن لیا جی اسحاق ڈار صاحب, 50 ارب روپے نہیں ہے, وہ زیادہ ہے, 100 ارب, وہ مل جائیں گے. اچھا, 100 پنجاب سے ملے گا اور 100 اگر وفاق سے مل جاتا ہے, جس کو وزیر اعظم کل فائنل لوٹ دیں گے. تو بائی دا وے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ڈیٹیل اس کی یہ ہے کہ یہاں پر ایک ایگریکلچر کمیشن بنے گا پنجاب میں, جس میں جو 15 سے لے کے 30 لوگوں پر مشتمل ہوگا, جس میں کاشتکار بھی ہوں گے, پروگریسو کا فارمرز بھی ہوں گے, حکومت بھی ہوگی اور اکیڈمیا بھی ہوگا ایگریکلچر کا. اچھا, تو وہ بنے گا جو پوری کی پوری وزارت کو ٹیک اوور کرے گا. انفارمیشن سر آپ نے اس کو بڑا لمبا کھینچ لیا. کاشتکاروں کا مطالبہ کھاد اور بجلی سستی وہ تو ہو گیا, وہ ہو گیا. تو کھاد پہ تو کہاں ہو سبسڈی گیا ختم کر دی, کھاد پہ تو سبسڈی امپلیمنٹ ختم جب کر دی. کرنے کا وقت آئے گا, ہوش ان کے ٹھکانے آ جائیں گے. اسحاق ڈار اس دن رات کو سوئیں گے نہیں جس دن کھاد سستی ہو گئی. اس کی وجہ پھر بتاؤں. تو ایک جو ہے نا ایگریکلچر میں وہ سٹرکچرل ریفارمز کا جو ہے وہ کام شروع ہو گیا. میں نے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ وہ اس محکمہ ایگریکلچر کو بند کر دینا چاہیے. تو یہ تقریباً اصولی فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب اس کو بند اگر نہیں بھی کیا گیا تو یا تو یہ چلے گا یا پھر بند ہو جائے. لیکن صاحب بتا دیں کسانوں کے لیے اچھی خبر ہے. جی, کسانوں کے لیے بہت عمدہ خبر ہے اور بہت ڈیٹیلڈ پلاننگ ہے. وہ آئندہ چند دنوں میں سمراٹ کب تک نظر آئیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اسی سال بجلی سستی ہو سکتی ہے, پاسبل, پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. نہ کھاد سستی ہو سکتی ہے. اسحاق ڈار صاحب کو نظر نہیں آتا, ان کو پتہ نہیں ہے کہ 25-30% تک پراپرٹ لیا جا رہا ہے. بالکل نہیں ہونے دیں گے. جن لوگوں کے اتنے خربوں روپے کے انٹرسٹ ہے وہ ہونے دیں گے. ہو جائے تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں. ہارون صاحب, دوائی مریض کی مرضی سے نہیں, معالج کے اندازے سے. جناب والا شہباز شریف صاحب نے ضروری نہیں کہ کاشتکار جو مانگ رہے ہیں انہیں مل جائے. اس کو چھوڑیں آپ, میں خبر کی بات بتا رہا ہوں. 2800 کی بجائے 1800 ڈی اے پی, اور اسی طرح یوریا پہ 25-30% کمی, اور بجلی 5 روپے یونٹ. یہ شہباز شریف صاحب کمٹمنٹ کر چکے ہیں. میں آپ سے کہتا ہوں نہیں پوری کر سکتے. چلے بہرحال وہ بھی دیکھیں. میں عرض کروں, دیکھیں میں ایگریکلچر کو سمجھتا ہوں کہ ایگریکلچر کا مسئلہ یہ 500 روپے کی بوری اور 2 روپے کا یونٹ یا 5 روپے کا یونٹ نہیں ہے. ایگریکلچر کا مسئلہ ہمارے ہاں سٹرکچرل ہے. اس کو جب تک یہ کمیشن اس سائٹ پہ ایک بالکل درست قدم, وہ الگ مسئلہ ہے. تو نیچے جو ہے سستی ہونا اتنا ہی امپورٹنٹ ہے. تو نیچے جو پرابلم ہے, دیکھیے وہ تو دیکھیں بیج کا بھی مسئلہ ہے. اچھا بیج ہے ہی نہیں, تو ہماری فلاڈ مارکیٹ ہے. وہ تو ریسرچ کا بھی مسئلہ ہے. اس فلاڈ ٹھیک ہو جائے گا جو آپ پلان بتا رہے ہیں. اور انڈیا سے جو سبزیاں درآمد کی جاتی ہیں وہ بھی مسئلہ ہے. اس کے علاوہ اور اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں جنہیں مارکیٹ کو ٹھیک کرنا دراصل کاشتکار کے ساتھ دوستی ہے, بجائے اس کے کہ ان کے کہنے پہ جناب ادھر آ جائے. اور ویسے مجھے ان مذاکرات کے بارے میں پتا ہے کہ وہ کیا ہوا, لیکن اب وہ پھر بات دوسری طرف نکل جائے گی. کیا دکھائی دے رہا ہے, کچھ ہے ایسا سالڈ گراؤنڈ پہ؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ آئندہ یہ جب جون میں بجٹ پاس ہو جائے گا تو اگست سپٹمبر میں آپ کو بہت ساری چیزیں گراؤنڈ پہ نظر آنا شروع ہو جائیں گی. ایگریکلچر کے لیے کسان پیکج وہ 200 ارب روپے کا اس کا حصہ ہے, اس کمیشن کا. جی, تو وہ بھی ملے گا. بالکل. چلیں حبیب صاحب تو اسے خوشائن قرار دے رہے ہیں, لیکن ہارون صاحب اتنے پر امید نہیں ہیں. اب اس سے آگے بڑھتے ہیں. میں نے ان کے وعدے دیکھے ہیں نا جو کبھی پورے نہیں ہوئے. اور شہباز شریف صاحب پریکٹیکلی تو دیکھتے نہیں چیزوں کو کہ پریکٹیکلی پاسبل ہیں یا نہیں. اعلان تو ان سے کہیں کہ 2000 ارب روپے کا کر دیں, وہ بالکل فوراً تیار ہو جائیں. خوشنما اعلان بہت کرتے ہیں لیکن گراؤنڈ پر تھانہ کلچر ہر 3 مہینے کے بعد وہ بدل دیتے ہیں. نہیں دیکھیے ہر 3 مہینے کے بعد ان کا ایک بیان چھپتا ہے, تھانہ کلچر بدل دوں گا. بالکل اس طرح کہتے ہیں کہ یہ شلوار قمیض ابھی تھوڑی دیر میں بدل دوں گا. ہمارے جو یہ وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ جو تبدیلی ہے وہ گریجول ہوتی ہے, وہ پروسیس کا تقاضا کرتی ہے, اس میں ریاضت چاہیے ہوتی ہے. باقی پیکج ان سے جتنے مرضی اعلان کروا لیں, جتنے مرضی بندے معطل کروا لیں ان سے.
وہ کہا جاتا ہے قدرت کی چکیاں بہت آہستہ پیستی ہیں. اچھا. بات یہ ہے حکومتوں کی چکیاں اس سے بھی آہستہ پیستی ہیں, زیادہ تو بہت سلو ہوتی ہیں. اور خاص طور پہ جو ہمارا سیٹ اپ ہے جو حکومت کا, اور جس انداز سے یہ ہمارا پاکستان میں بنی ہوئی ہے ایک اسٹیبلشمنٹ, بیوروکریسی, ان میں سے چیزوں کو گزرتے ہوئے بہت ٹائم لگتا ہے. تو اس کے باوجود میرا خیال یہ ہے کہ لیکن اس کے مقابلے میں ہم دیکھ رہے ہیں انڈیا میں تو ایگریکلچر خاصی تیز رفتار سے دیکھیں اب ہم بھی دیکھیے وہ ساتھ ہی دیکھیے بات یہ ہے کہ ہر بات دوسری طرف چلی جائے گی. اس پہ آپ نہ پڑھیں, انڈیا میں سبسڈی دی جاتی ہے, انڈیا میں سبسڈی دی جاتی ہے, کینیڈا میں ہر جگہ میں, پھر روس میں سبسڈی دی جاتی ہے, اور یہ دینے کے لیے بالکل تیار ہیں. ان کی بلاسم مرتے مرے 3 سال میں ان کے مفادات ہیں. یہ بزنس مین کے مفادات کے لیے کرتے. اگر کچھ کریں گے تو ضرور ہم ان کی تعریف کریں گے, بالکل, پھر یہ اس کے مستحق ہوں گے. لیکن آج تک انہوں نے کچھ نہیں کیا. خوشنما وعدوں سے آگے جانا چاہیے. پاکستان زرعی ملک کے طور پر جانا جاتا ہے, تو کسانوں کو اس طرح سے سڑکوں پر نہیں آنا چاہیے, اور جو ان کے ساتھ وعدے کیے جاتے ہیں یا جو خوشنما دعوے کیے جاتے ہیں وہ دکھائی بھی دینے چاہیے, اور اس کے نتیجے میں یقیناً اگر کسان خوشحال ہوگا تو پورا ملک خوشحال ہوگا. گفتگو کا رخ موڑتے ہیں دوسری جانب اور بات کرتے ہیں اس حملے کی جس سے پاکستان کو ایک بار پھر خود مختاری کو ضرب لگائی. نوشی کے علاقے میں ڈرون حملہ کیا گیا, لیکن اس کے کچھ دن بعد ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جلیل عباس جیلانی جو امریکہ میں پاکستان کے سفیر ہیں, ان کی مشیل اوباما کے ساتھ ایک تصویر منظر عام پر آتی ہے سوشل میڈیا پر. مشیل اوباما امریکی خاتون اول جو پہلی بار پاکستان ہاؤس آئی. جی, بجلی کے بارے میں عرض کر دوں, کاشتکاروں کے لیے 3.5 روپے یونٹ کیا جائے گا. ٹھیک ہے, 3.5 روپے یونٹ کیا جائے گا. کب تک ہوگا ایسے؟ یہ بجٹ کے بعد یہ آپ چھوڑ دینا جی, بس میں آپ کو ایک ریلائبل سورس کے ساتھ مجھے خبر چلیں اسے خوشائن کرا دیتے ہیں. یہ حبیب صاحب نے بتایا. اب دیکھنا یہ ہے کہ حبیب صاحب کی یہ بات, یہ دعویٰ کب تک حق میرا دعویٰ نہیں ہے. اچھا چلیں, آپ کی خبر کب تک حق ثابت ہوتی ہے, سچ ثابت ہوتی ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو جس موضوع کو چھیڑا اسی پر بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں امریکی خاتون اول مشیل اوباما کے پاکستان ہاؤس کے دورے کے بارے میں, جب امریکہ میں پاکستان کے سفیر جلیل عباس جیلانی کی جانب سے فلاٹس یعنی فرسٹ لیڈی آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس کی پاکستان ہاؤس آمد پر خوشی کا اظہار کیا گیا. ادھر نوشکی میں ہلاک ٹیکسی ڈرائیور کے بھائی محمد قاسم کی مدعیت میں امریکہ بہادر کے خلاف درج کر لیا گیا ہے. تصویر منظر عام پر جو آئی ہارون رشید صاحب جس میں مسکراتے دکھائی دے رہے ہیں مشیل اوباما کے ساتھ جلیل عباس جیلانی. تصویر کیا کہتی ہے؟ 1000 لفظوں پہ بھاری نہیں. وہ تصویر تو اپنی جگہ کچھ کہتی ہے. دیکھیے مسئلہ یہ ہے, وہ غالب نے جو کہا تھا نا کہ کعبہ میرے آگے ہے کلیسا میرے پیچھے, ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر. امریکہ کے کچھ مفادات پاکستان کے ساتھ ایسے وابستہ ہیں کہ وہ پاکستان کو مستقل طور پر نہیں چھوڑ سکتا. یہ تجربہ وہ کر چکا ہے, اب اس طرف وہ مائل بھی ہوتا ہے. اب پھر وہ یعنی اٹامک سپلائرز گروپ میں شمولیت کا مسئلہ, ملا منصور کی ہلاکت کا مسئلہ, F-16 انہوں نے روک لیے, انڈیا کے ساتھ انڈیا کو انکریج کر رہے ہیں کوئی ایران کو انفلوئنس کرے, پاکستان کا چین کے گرد گھیرا ڈالنا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کو چھوڑ نہیں سکتے اور انڈیا کی فرمائشیں پوری کرنی ہیں. یہی ڈائلما ہوتا ہے تاریخ میں. قدرت کے اپنے منصوبے ہیں, بندوں کے اپنے منصوبے ہیں. امریکہ کی, انڈیا کی, چائنا کی 10 سے 11,000 بلین ڈالر کی اکانومی ہے. سی پیک سے بڑی تکلیف ہے امریکیوں کو. چین کے اخراجات سے سپلائی کے اس علاقے میں جو پاکستان سے ملتا ہے 80% کم ہو جاتے ہیں, اور یہ اس علاقے کی ترقی ان کی پرائرٹی ہے. اچھا, پہلے بھی انہوں نے ایک بیان جاری کیا کہ پاکستان کو پریشان نہیں ہونے چاہیے وغیرہ وغیرہ. ہاں اس معاملے پر اب مشیل کو بھیجے, یہ آؤٹ آف باکس سلوشن جس کو کہا جاتا ہے کہ پاکستان کو انگیج رکھا جائے. ایک تو مشیل جو ہیں وہ صرف صدر امریکہ کی بیگم نہیں ہیں, یہ تو ان کی حیثیت ہے ہی, ظاہر ہے انیوزول طریقے اختیار کیے جاتے ہیں. ایک سٹیج پہ جب حکمت یار نے ملاقات سے انکار کر دیا تھا ریگن سے, وہ نیو یارک میں تھے, تو ان کی صاحبزادی آئی تھی انہیں دعوت نامہ دینے کے لیے فیملی کی طرف سے. بعض اوقات یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے. وہ پڑھی لکھی خاتون ہیں, ہارورڈ میں پڑھی ہوئی ہیں, رائٹر ہیں, وکیل ہیں, اور بہت سا کام انہوں نے کیا. وہ تو جب شادی ہو گئی بتدریج ان کی پیشہ ورانہ مصروفیات کم ہو گئی. یہ پاکستان کو انگیج رکھنے کی کوشش ہے. اچھا, یہ امریکہ کی ضرورت ہے. جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ پاکستان کے خلاف ایک الائنس بن جائے گا اور پاکستان کو بخارات بن کے اڑ جائے گا, بہت سے لوگ یہ خواب دیکھتے ہیں. ایک ملا بعض جو یہ خواب دیکھتے ہیں, ایک بعض بائیں بازو کے لوگ یہ خواب دیکھتے ہیں جو NGOs کے راتب پہ پلتے ہیں.
ایسا نہیں ہو سکتا. پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے, ہماری مشکلات میں اضافہ ہوگا, ہمیں اس کے لیے مینٹلی تیار ہونا چاہیے اور اس کے لیے حکمت عملی بنانی چاہیے, اپنی خارجہ پالیسی بہتر بنانی چاہیے, تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. لیکن یہ اشارہ ہے اس طرف کہ امریکہ سے بات چیت ہوگی. اچھا, جلیل عباس جیلانی چلیں شکایت تو نہیں کر سکتے تھے, مشیل اوباما تسلی افسوس بھی نہیں انہوں نے کیا کوئی اس معاملے پر. تعلیم کے بارے میں بات ہوئی پاکستان میں ایجوکیشن سسٹم پہ, لیکن امریکی ایڈیٹوریل اخبار کا ایک چھپا کہ اس معاملے پر ملا اختر منصور کی ہلاکت کے معاملے پر انٹیلیجنس شیئرنگ ہوئی تھی. کیا اس تصویر کا مقصد یا اس دورے کا مقصد یہ بھی بتانا ہے کہ اس معاملے پر دونوں ایک پیج پر؟ دیکھیے, انٹیلیجنس شیئرنگ والی بات تو مجھے ٹھیک نہیں لگتی, جھوٹ ہے وہ, بالکل ایسا نہیں ہے, بے بنیاد بات ہے. اور پھر ظاہر ہے امریکہ میں اب پاکستان کے خلاف بیٹھے ہوئے کچھ بھی لکھ سکتے ہیں, وہاں پہ کوئی پریشانی, اخبار نویسوں کو کوئی ان کے اوپر پابندی نہیں ہے. دوسری بات ہے ہماری بھی کچھ لابنگ ان میں کم ہے کہ ہماری بھی محنت کم ہے وہاں پہ. اب دیکھیے وہاں پر جو مشیل اوباما کا آنا ہے, اس کو صرف آپ اس کی آپٹیکل ویلیو ہے, جیسے ہارون صاحب بات کریں نا کہ اس کی صرف یہ ہے کہ ہمیں آ کے کہیں گے کہ آپ مٹھائی کھائیں, اور ہم پوچھیں گے کہ مٹھائی کس بات پہ, تو وہ کہیں گے کہ جناب 2 کام ہو گئے ہیں کہ ایک تو انڈیا کو ہم نے NSG میں شامل کر لیا ہے اور دوسرا اسے ویٹو پاور بھی دلوا دی ہے. اصل بات یہ ہے کہ مشیل اوباما کی آمد جو ہے ہمارے فیوچر ری ایکشن کو ویک کرنے کی بات ہے. اور مجھے انتہائی افسوس ہوا آج اپنے سفیر پہ کہ ہم کتنی کمزور شخصیات کے سفیر جو ہیں وہ وہاں پر لگاتے ہیں امریکہ جیسے نازک ملک میں, کہ وہ ہمارے سفیر ہیں یا ان کے سفیر ہیں. مطلب انہوں نے تصویر جو ہے اپنی دندناتی ہوئی, وہ تصویر جو ہے وہ ایک تو پہلے ٹویٹر پہ شیئر کر رہی. مسئلہ یہ کہ کچھ سفارتکار اتنے کمزور ہوتے ہیں, اس نے کیا کرنا ہے, اس نے تصویر. اب میں آپ کو ایک دلچسپ تاریخی بات بتا دوں, 1 منٹ. انہوں نے تصویر ڈالی اس پہ تبصرہ کریں اور پھر نکال لی. میری بات آپ تبصرہ کرتے رہیں. میں آپ کو ایک بالکل مسلمہ تاریخی حقیقت بتاتا ہوں, کوئی لطیفہ نہیں سنا رہا. جاپانیوں کو بچپن سے یہ تربیت دی جاتی ہے کہ وہ مسکرائیں. یعنی آپ جاپان میں کسی کاروباری دفتر میں جائیں, سرکاری دفتر میں جائیں, کسی طرح کا کوئی ادارہ ہو, کوئی کھیل کا ہو, کہیں ہو, تو جب آپ ڈیسک پہ جائیں گے وہ مسکرائے گا. اور وہ مطلب بعض لوگ ہیں کہ وہ سینکڑوں کو لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں تو انہیں مسکرانا پڑتا ہے, اور ہر وقت تو آدمی کو مسکرانے کو جی نہیں چاہتا. جاپان میں ایسے کلینک ہیں کہ وہ باچھیں تھک جاتی ہیں پھر اس کا مساج کرتے ہیں لوگ. سفارتکار ایسے ہی ہوتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اب جیسے مشیل اوباما آئی, ہمارے دل کو کچھ تسلی ہوتی کہ ظاہر مشیل اوباما کی کوئی سرکاری حیثیت تو ہے نہیں نا اس طرح, کہ ان کی کئی بات وہ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتی تھی کہ وہ ہمارے پرائم منسٹر کی صحت پر کنسرن کا اظہار کرتی, انہیں کہتی کہ میں دعا گو ہوں, اس طرح کی کوئی بات کرتی. وہ آئیں, ایک تصویر سیلفی نما تصویر کھچوائی, ہمارے سفیر کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے, پہلی بار ہوا ہے سفیر کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر. دیکھیں یہ تاریخ میں پہلی بار والی بات جو ہے نا, یہ کچھ زیادہ اچھی نہیں لگتی, یہ کوئی دلیل نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا سفیر بھی کمزور وہاں پہ, اور میں آنیسٹلی اسپیکنگ اول تو اس کو تصویر دینی نہیں چاہیے تھی سوشل میڈیا پہ, اور اس کے بعد اس نے وہ تصویر جو ہے وہ نکال بھی لی. پورے انٹرنیشنل میڈیا پہ یہ مذاق بنا ہوا ہے کہ یار یہ کس قسم کا کچا سا سفیر ہم نے لگا دیا. حالانکہ اس افسر کو ہم بڑا اعلیٰ افسر سمجھتے رہے, اور پاکستان ایون وزیر اعظم کا اس افسر کو بڑا اعتماد حاصل رہا جب یہ وزارت خارجہ میں, لیکن وہاں جا کے کیسے رہے. اچھا دوسری میں ایک اور عرض کرنا چاہتا ہوں, نہیں میں ایک عرض کرتا ہوں, ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. پرائم منسٹر علاج جو آپ کروا رہے ہیں وہ اپنے پیسے پہ کروا رہے ہیں. ایک عدالتی مفرور ہے, نام ہے جن کا پرویز مشرف. اچھا, ان کی کمر پہ پوری دنیا میں پاکستان کا ٹیکس پیئرز کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے. میں ویسے ہی I was just wondering. اچھا جاتے جاتے حبیب صاحب نے وزیر اعظم کے کان پر پستول رکھا ہوا ہے کہہ دی, اور آپ نے سن لی. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا اگلے پروگرام تک کے لیے. لانے کے بعد